یقولون کہ بے شک لوگ کہتے ہیں اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بیت المقدس. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں، لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ اذا قعدت على حاجتك، جب تم اپنی حاجت کے لیے بیٹھو، پیشاب پیخانہ پھرنے کے لیے بیٹھو، فلا تستقبل القبلة ولا بیت المقدس، تو قبلہ کی طرف اور نہ ہی بیت المقدس کی طرف چہرہ اپنا نہ تو قبلہ کی طرف کرو اور نہ ہی بیت المقدس کی طرف کرو، ایسا لوگ کہتے ہیں. فقال عبداللہ ابن عمر، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا لقد ارتقیت یوما علی ظہر بیت لنا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں لقد ارتقیت یوما علی ظہر بیت لنا، تحقیق کی لقد ارتقیت، تحقیق کی میں چڑھا یومن ایک دن، علی ظہر بیت لنا اپنے گھر کی چھت پر. فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی لبنتین، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو اینٹوں پہ دیکھا، رفع حاجت فرماتے ہوئے، اپنی حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے. لبنتین، یہ لبن جو ہے لبنتن ہے نا، کچی اینٹ کو کہتے ہیں. تو میں نے کہتے ہیں میں اپنے گھر پہ چڑھا. وہ گھر کس کا تھا؟ حضرت ام المومنین سیدنا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا. چونکہ بہن کا گھر تھا اسے اپنا گھر کہا. تو کہتے ہیں ان کے گھر پہ میں چڑھا تو سرکار کو میں نے دو اینٹوں پر رفع حاجت کرتے ہوئے دیکھا، مستقبلاً بیت المقدس لحاجتہ، بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے اپنی حاجت پوری کرتے ہوئے، بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے اپنی حاجت کو پوری کرتے ہوئے. تو یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ جب تم پیشاب پیخانے کے لیے جاؤ تو نہ ہی قبلہ کی طرف چہرہ کرو اور نہ ہی بیت المقدس کی طرف چہرہ کرو، حالانکہ میں نے سرکار کو ایک دن دیکھا کہ سرکار بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے اپنی حاجت پوری فرما رہے ہیں. وقال، اور فرمایا لعلک من الذین یصلون علی اوراقہم، اور فرمایا شاید تو ان میں سے ہے جو سرین کے بل نماز پڑھتے ہیں. فقلت لا ادری واللہ، تو راوی کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، میں نے عرض کیا بخدا میں نہیں جانتا. قال مالک یعنی الذی یصلی ولا یرتفع عن الارض، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ کہا کہ شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنی سرین کے بل نماز پڑھتے ہیں، تو راوی نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم. اب اس کا کیا مطلب، سرین کے بل نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت امام مالک نے اس کا مطلب یہ بتایا. قال مالک، مالک نے کہا یعنی الذی یصلی ولا یرتفع عن الارض، سرین کے بل نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز پڑھے اور زمین سے نہ اٹھے. یسجد ویسجد وہم لاصقون وہو لاصق بالارض، سجدے کی حالت میں وہ زمین سے چپکا رہے، یعنی پیٹ ران سے ران پنڈلیوں سے ملا کر سجدہ کرے جیسا کہ عورتیں کرتی ہیں. اچھا، اب یہاں پر دیکھیں پچھلی حدیث میں کہ چہرہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے بیت المقدس کی طرف، ہم نے اور حدیثیں پیش کی روایتیں، مگر یہاں پر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے رفع حاجت فرما رہے ہیں. کہاں سے دیکھا؟ اپنے گھر کی چھت پر، چھت سے. مگر دوسری روایت میں یہ ہے کہ فوق بیتی حفصہ، ایک روایت میں ہے کہ میں حفصہ کے گھر کے چھت پر تھا. تو میں نے بتایا نا کہ ان کی بہن کا گھر تھا، اپنا گھر کر دیا. یا ہو سکتا ہے کہ بعد میں بطور وراثت ان کی حصے میں رہا ہو. چلیے، یہاں پر صرف مستقبلاً بیت المقدس ہے، لیکن ترمذی کی روایت میں یہ ہے مستدبر القبلہ تھی، مستقبل الشام، یعنی قبلہ کی طرف آپ کی پیٹھ تھی اور شام کی طرف چہرہ تھا. بہرحال دونوں کا حاصل ایک ہی ہے کہ جب شام یا بیت المقدس کو منہ ہوگا تو قبلہ کی طرف پیٹھ ہوگی، قبلہ کی طرف پیٹھ ہوگی. اچھا، اس سے ایک بات مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ عہد صحابہ میں یہ بات مشہور تھی صحابہ کے زمانے میں کہ قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی جانب منہ یا پیٹھ کرنا منع ہے. تبھی تو انہوں نے کہا بھئی جنہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کیا کہا ہے نا، واسع ابن حبان نے سرکار حضرت عبداللہ ابن عمر سے کیا کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ کی طرف چہرہ پیٹ نہیں کرنا چاہیے. تو گویا کہ صحابہ کے زمانے میں
یہ مسئلہ مشہور تھا کہ قبلہ کی طرف نہ پیٹھ کی جائے اور نہ ہی چہرہ کیا جائے، دونوں منع ہے۔ اچھا، اب اسی حدیث سے امام مالک اور امام شافعی دلیل پکڑتے ہیں کہ جو ہے پیٹھ کرنا قبلہ کی طرف جائز ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قضائے حاجت کے وقت، ہمارا جواب، قضائے حاجت کے وقت منہ یا پیٹھ کرنے کا حکم عام ہے۔ بھئی آپ نے جو پیچھے والی حدیث پڑھی، آپ نے پیچھے حدیث پڑھا نا، یہاں پہ کیا حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ سرکار کا قول ہے کہ جب تم میں سے کوئی پیشاب پیخانے کے لیے آئے تو قبلہ کی طرف نہ چہرہ کرے اور نہ ہی پیٹھ کرے، یہ حکم ہے۔ اور یہاں جو یہ دوسری روایت ہے 12ویں باب کی، جو حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، یہ ایک خاص واقعہ ہے، سرکار کا فعل ہے۔ اور ایک مسئلہ ہمیشہ یاد رہے کہ اگر قول سرکار کے قول میں اور فعل میں ٹکراؤ ہو تو ترجیح قول کو ہوتی ہے، فعل کو نہیں۔ سرکار جو حکم دے اور عمل اگر اس کے خلاف ہو تو ہمارے لیے دلیل ان کا عمل نہیں بلکہ ان کا قول ہے، یا تو ناسخ منسوخ کا حکم پتہ چل جائے کہ پہلا والا دوسرے کے لیے ناسخ ہے۔ تو جو حدیث پاک اب تک بھی بیان کی گئی وہ عام ہے، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک خاص واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور خصوص واقعہ کے لیے عموم نہیں ہوتا، یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رہے۔ بھئی سرکار ہمیں حکم ہے کہ 4 سے زیادہ نکاح جائز نہیں، مگر سرکار نے کتنا نکاح فرمایا؟ اور یہ کہ ہر جو ہے معاملے میں، نکاح کے معاملے میں ہو 2 گواہ ضروری ہے۔ جب آپس میں کوئی معاملہ طے کرو تو 2 گواہ ضروری ہے، مگر ہمارے نبی نے فرمایا من شہد لو خزیمہ فقط کفا، اگر خزیمہ اکیلے کسی کے لیے گواہی دے دیں تو کافی ہے۔ تو یہ خاص آدمی کے لیے خصوصیت ہے، وہ سب کے لیے عام نہیں ہوگا۔ تو کوئی خاص واقعہ اس سے حکم عام نہیں لیا جا سکتا جبکہ حکم عام نہ ہو تو۔ اور یہاں پر ایک خاص واقعے کا ذکر حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں، جبکہ سرکار کی حدیث آپ کا قول مبارک اس کے خلاف ہے، تو خصوصی واقعہ کے لیے عموم نہیں ہوتا۔ نیز یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ فعل سرکار کا فعل ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ خاص ہو، اس لیے قول جب فعل سے ٹکرا جائے تو ترجیح کس کو ہوگی؟ قول کو ہوگی۔ ایک چیز۔ دوسرے، یہ پہلی حدیث سرکار کا قول ہے، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی اپنا اجتہاد ہے کہ انہوں نے دیکھ کر فرمایا کہ سرکار کو میں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ تو سرکار کا قول اور یہ حضرت ابن عمر کا اجتہاد، ظاہر سی بات ہے رسول اللہ کے قول کے مقابلے میں صحابی کے اجتہاد کو کبھی ترجیح حاصل نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں اگر صحابی کا کوئی اجتہاد آ جائے تو اجتہاد پہ عمل نہیں ہوگا، سرکار کے قول پر عمل ہوگا۔ مگر یہ کہ یہاں پر اجتہاد نہ مانا جائے، اچھا، بلکہ یہ سرکار کی خصوصیت میں سمجھا جائے، اور خصوصیت کیا ہے ہم آگے بتاتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں نے، تبلیغیوں میں سے بعض لوگوں نے یہ تک کہہ دیا کہ شاید عبداللہ ابن عمر کو صحیح سے دکھا نہیں، دور تھے نا، رفع حاجت کے موقع پر کوئی صحیح سے کہاں دیکھتا ہے۔ اب سرکار پیشاب پیخانہ فرما رہے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک نظر پڑ گئی ہوگی، دیکھ لیا ہوگا، اتنے غور سے دیکھا نہیں ہوگا، اس لیے ایسا فرما دیا، تو ہو سکتا صحیح سے دیکھا نہ ہو۔ تو یہ ان کی بکواس ہوگی، کیونکہ ایسے تو ساری حدیثیں رد کر دی جائیں، ہو سکتا فلاں صحابی نے صحیح سے نہ دیکھا ہو، نماز کی حدیث آئی، ہو سکتا سرکار صحابی نے نہ دیکھا ہو، تو ساری حدیثیں اس احتمال پہ رد کی جائیں گی۔ اب آپ سوچئے کہ یہ کہنا کہ ہو سکتا صحیح سے نہ دیکھا ہو، یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ 2 کچی اینٹوں پر بیٹھے ہیں، اتنی دور سے 2 کچی اینٹیں نظر آ گئیں، اور یہ کہتے ہیں صحیح سے دیکھا نہیں ہے، لہذا یہ ان کا کہنا بکواس ہے۔ چلیے خیر، اب اگر آپ حدیث کو غور سے توجہ دیں تو یہاں چند چیزیں معلوم ہوگی۔ دیکھیں، کچی اینٹوں پر بیٹھے دیکھا کہ یہ کچی ہیں یا پکی ہیں، یہ بھی دیکھ لیا کہ 2 اینٹوں پر ہے،
تو نظر تو پڑی ہے، اچانک نہیں پڑی ہے. اچانک ہی پڑی ہو مگر جو ہے نا دیکھا، جو بیان کیا وہی دیکھا وہی بیان کیا ہے، بلا شبہ اچانک پڑی ہوگی. اب یہاں پر وضاحت یہ کر دی جائے جو سرکار صدر الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی ہے نا. قربان جائیے خلفائے اعلی حضرت پر اور میرے صدر الشریعہ پر، بہت عمدہ جواب عطا فرمایا. آپ نے یہ فرمایا کہ جن کے سامنے کعبہ نہ ہو ان کو سمت کعبہ کی جانب منہ یا پیٹھ کرنا ممنوع ہے. صدر الشریعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جن کے سامنے کعبہ نہ ہو، ایک ہوتا عین کعبہ کا استقبال اور ایک ہوتا ہے جہت کعبہ کا استقبال. تو جو کعبہ شریف کے سامنے نماز پڑھ رہے ہوں انہیں کعبہ عین کعبہ کا استقبال ان کے اوپر لازم ہے. وہ جہت کعبہ میں نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. اور جن کے نظروں کے سامنے کعبہ نہ ہو وہ جہت کعبہ میں بھی اگر نماز پڑھ لیں گے تو ان کی نماز ہو جائے گی. عین قبلہ کا استقبال ان لوگوں کے لیے شرط نہیں ہے جو کعبہ سے دور ہوں، جن کی نظروں کے سامنے کعبہ نہ ہو ان کے لیے جہت قبلہ کا استقبال شرط ہے. اب جہت کعبہ قبلہ کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیے وہ 90 ڈگری میں یعنی 45 ڈگری دائیں اور بائیں، عین بیچ میں ایک لکیر نقطہ رکھو ایک دم سامنے کعبہ کے، اور اس سے 45 ڈگری دائیں طرف اور 45 ڈگری بائیں طرف. اب وہاں بیچ میں آپ جب حصہ کریں گے وہ 90 ڈگری کا ہوتا ہے، 45 ڈگری پر آپ آئیں گے تو وہ جہت کعبہ میں آتا ہے. اگر اتنی جہت میں نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی. تو جن کے نظروں کے سامنے کعبہ ہو ان کے لیے عین کعبہ کا استقبال اور تعظیم فرض ہے، اور جو دور ہوں جن کی نظروں کے سامنے کعبہ نہ ہو ان کے لیے عین قبلہ کا استقبال اور استدبار کا معاملہ نہیں ہوتا بلکہ جہت کا حکم ہوتا ہے. اب آئے تو جس کے سامنے کعبہ نہ ہو اس کو سمت قبلہ کی جانب منہ یا پیٹھ کرنا ممنوع ہے، اور کعبہ جس کے سامنے ہو انہیں عین کعبہ کی طرف منع ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر چونکہ ساری دنیا تھی، جیسا کہ خود انہی حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ کانی انظر الی کفی ھذا. اللہ نے دنیا میرے نبی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے دنیا میرے سامنے کر دی ہے، میں دنیا کو اور دنیا میں قیامت تک جو کچھ ہوگا سب کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری دنیا تھی تو حضور کے نگاہ انور کے سامنے کعبہ بھی ہوگا، اور آپ کی پشت مبارک عین کعبہ کی جانب نہیں رہی ہوگی. آپ کی نظروں کے سامنے کعبہ رہا ہوگا، آپ عین کعبہ کی طرف نہیں ہوں گے بلکہ کچھ ہٹے ہوں گے. اگرچہ دیکھنے والے کو لگ رہا کہ کعبہ کی طرف ہیں لیکن عین کعبہ کی طرف نہیں ہوں گے، اس سے ایک آدھ 2 فٹ جو ہے کچھ ایک آدھ 42 1 فٹ 2 فٹ یا اس سے زیادہ جو پھرے ہوں گے. دور سے دیکھنے والے کو تو یہی لگے گا نا کہ کعبہ کی طرف ہے. تو عین کعبہ کی جانب نہ تھی، صرف سمت کعبہ کی جانب تھی. حضرت ابن عمر نے صرف شام کی جانب منہ اور کعبہ کی جانب پیٹھ کرنے کو دیکھا تھا بس. دیکھیے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر عین کعبہ تھا، اس سے بچ کر سمت قبلہ کی جانب پیشاب فرمانا، جیسا کہ جابر نے ایک روایت کی، اسی کو دیکھا اور جواز کا قول کر دیا. تو بہرحال عین کعبہ کی جانب نہ تو چہرہ تھا نہ پیٹھ تھی. اور جو ایک کیا بولتے ہیں اس کو انگلش میں سمجھایا جائے تو طول البلد عرض البلد، ڈگری جو ہوتا ہے اتنے ڈگری پر بلندی جو ہے لیفٹ سائڈ یا رائٹ سائڈ کے سسٹم میں، تو یہ جو طول البلد عرض البلد کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ بیت المقدس اور مدینہ منورہ میں 39 درجہ طول کا اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں 7 درجے اور 47 دقیقے کا تفاوت ہے. تو بہرحال سرکار کے سامنے عین کعبہ یا بیت المقدس نہیں تھا کیونکہ آپ کی نظروں کے سامنے یہ چیزیں تھیں، لہذا یہاں سے استدلال صحیح نہیں ہے. چلیے اور بھی اس تعلق سے روایتیں، مگر یہاں پر واضح ہو گیا کہ جو حکم ہے اسی پر عمل کیا جائے. اب
یہاں پر جو یہ ہے کہ حضرت ابن عمر نے اس حالت کا ذکر کیا حدیث پاک میں، پھر سوال کرنے والے کے بارے میں کیا فرما دیا؟ شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنی سرین کے بل نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضرت ابن عمر کی مراد غالباً یہاں پر ہو کہ تو اجڈ اور جاہل ہے، یعنی ایک ڈانٹ پھٹکار کے طور پر، جسے یہ بھی پتہ نہیں کہ سجدہ کرنا کیسے سنت ہے، یہ گویا کہ جزرن توبیخنا فرما رہے تھے۔ اسی وجہ سے یہ معلوم نہیں، یعنی تو ان لوگوں میں سے ہے جسے سجدہ کرنے کا ڈھنگ نہیں معلوم، اسی لیے تجھے یہ نہیں معلوم کہ قبلہ کی طرف چہرہ کرنا یا پیٹھ کرنا اس کی ممانعت صرف میدان میں ہے، گھر کے اندر نہیں۔ امام واسع بن حبان نے کہا میں نہیں جانتا، یعنی یہ نہیں جانتا کہ ان لوگوں میں سے ہوں یا نہیں ہوں، ہے نا، یا یہ کہ میں نہیں جانتا کہ قضاء و حاجت کے وقت قبلہ کی جانب منہ کرنے میں اور عمارت اور میدان کا فرق کیا ہے، لیکن یہ توجیہ اس صورت میں ہوگی بھئی جب انا ناسن یقولون یہ کہا گیا، اب اس پر کہا کہ چاہے تم ان لوگوں میں سے ہو جو سورین کے بل نماز پڑھتے ہیں، اس کی بارے میں یاد رہے کہ واسع نے کہا کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، یہ سمجھ لیں پہلے، اور عبداللہ ابن عمر بیٹھے تھے، نماز سے فارغ ہو کر میں ان کی جانب مڑا تو انہوں نے فرمایا کچھ ایسے لوگ کہتے ہیں، تو ممکن ہے کہ واسع ابن حبان کے سجدے میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے کچھ ایسی بات دیکھی ہو، اس لیے ایسی تنبیہ فرمائی ہو کہ ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام اور اساطیر امت جب کسی کو خلاف سنت عمل کرتے دیکھتے ہیں تو اسے جزر و توبیخ کے طور پر ڈانٹتے ہیں۔ چلیے خیر، باب سے جو مسئلہ سامنے آیا کہ استدلال کرتے ہیں، وہ استدلال تام نہیں ہے، اور مذہب حنفی میں جو قول ہے وہی واضح اور منقع اور روشن دلیلوں کے ساتھ صحیح قول ہے۔ چلیے اب ایک اگلا باب پڑھ لیں، 13واں باب، باب خروج النساء الی البراز۔ یہ باب ہے عورتوں کا رفع حاجت کے لیے باہر نکلنا، براز سے اشارہ ہے پیشاب پیخانے کے لیے باہر نکلنا۔ بھئی آج کل گھروں میں ٹوائلٹ باتھ روم ہے، پہلے تو نہیں ہوتا تھا، اور آج بھی دیہاتوں میں نہیں ہوتا ہے تو عورتیں باہر ہی جاتی ہیں۔ اس حدیث کے راوی ہیں، اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی سند سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ اب سند پڑھ لیں پھر حدیث کی تلاوت کر لیں۔ حدثنا یہ ابن بکیر قال حدثنا لیث قال حدثنی عقیل عن ابن شہاب عن عروۃ عن عائشہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن بکیر نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عقیل نے، اور روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے، اور روایت کرتے ہیں عروہ سے، اور روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ کیا حضرت عائشہ فرماتی ہے ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کننا یخرجن باللیل۔ حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج رات میں نکلتی تھی، اذا تبرجنا الی المصانع، نکلتی تھی رات میں مصانع کی طرف رفع حاجت کے لیے، اذا تبرجنا رفع حاجت کے لیے جب نکلتی، کہاں نکلتی؟ الی المصانع، مصانع کی طرف۔ اب مصانع کیا ہے اس کی تفسیر کی، وہ صعید افیح، مصانع کسے کہتے ہیں؟ مصانع لمبا چوڑا میدان ہے، حدیث پاک میں جو ہے اس کی تشریح کر دی، مصانع سے مراد لمبا چوڑا میدان ہے۔ وہ صعید افیح، وکانا عمر یقول، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، سرکار کی ازواج مطہرات رفع حاجت کے لیے میدان کی طرف نکلتی، اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کرتے تھے، وَكَانَ عمر یقول للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اعجب نساءک، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے، کہتے تھے، عرض کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دیجیے، اعجب نساءک، اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دیجیے، انہیں باہر نکلنے سے منع کیجیے۔ فلم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے۔ حضرت عمر بار بار کہتے، مشورہ عرض کرتے، بارگاہ میں مشورہ دیتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو پردے کا حکم دیجیے، باہر نکلنے کی اجازت نہ دیں، مگر سرکار ایسا پھر بھی منع نہیں کرتے تھے۔ فخرجت سودۃ بنت زمعۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
فخرجت سعودت بنت زمعہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک دن حضرت سودا بنت زمعہ جو سرکار کی بیوی ہیں نکلی، لیلۃ من لیالی، ایک راتوں میں سے ایک رات عشاءً. تو سودا بنت زمعہ جو سرکار کی زوجہ ہیں ام المومنین رضی اللہ عنہ، ایک رات عشاء کے وقت قضاء حاجت کے لیے نکلی، قضاء حاجت کے لیے نکلی. وکانت امرأۃ طویلۃ، اور وہ لمبے قد کی عورت تھی، اور وہ کیا تھی؟ لمبے قد کی عورت تھی. فناداها عمر الا قد عرفناک یا سودۃ حرصا، وہ لمبے قد کی عورت تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پکارا، ان سے کہا سنو اے سودا. فناداها عمر، حضرت عمر نے ان کو پکارا، اے سودا سنو، قد عرفناک، ہم نے تمہیں پہچان لیا. حرصا علی ان ينزل الحجاب، ایسا کیوں کیا حضرت عمر نے؟ ان کی خواہش یہ تھی، حرصا اس خواہش پر، علی ان ينزل الحجاب، ان کی خواہش یہ تھی کہ حجاب نازل ہو، یعنی آیت حجاب کا حکم ہے، حکم حجاب کا حکم نازل، پردے کا حکم نازل ہو. فانزل اللہ الحجاب، تو اللہ تعالیٰ نے حجاب کی آیت اتار دی، اللہ تعالیٰ نے حجاب کی آیت اتار دی. اگلی حدیث یہ ہے، حدثنا زکریا قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی زکریا نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو اسامہ نے، اور روایت کرتے ہیں ہشام بن عروہ سے، اور روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، وہ حضرت عائشہ سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. قال، فرمایا، قد اذن لکن ان تخرجنا فی حاجتکن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق کہ تم کو اجازت دی گئی ہے کہ تم نکلو اپنی حاجت کے لیے، اپنی حاجت کے لیے. حضرت قال ہشام نے فرمایا حاجت سے مراد البزار، البراز، پیشاب پیخانے کے لیے، پیشاب پیخانے کے لیے نکلنے کی تمہیں اجازت ہے. اب حدیث پر مختصر تشریح سماعت کر دیں. دیکھیے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. یہاں پر ذکر حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین کا ہے. یہ قدیم الاسلام ہیں، سرکار کی زوجہ ہیں. ان کا نکاح پہلے ان کے چچا کے لڑکے سکران بن عمر بن شمس سے ہوا تھا. ان کے یہ شوہر بھی انہی کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے، اور دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کی تھی، پھر مکہ واپس آئے، اور اس کے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے نکاح فرمایا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عقد سے پہلے، حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ سے نکاح سے پہلے، یہی مشہور ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے قبل، سرکار کے نکاح سے پہلے، یعنی سرکار کی زوجیت میں آنے سے پہلے، حضرت بی بی سودا نے یہ خواب دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے گردن پر اپنا پائے مبارک رکھا، پائے اقدس رکھا. یہ خواب اپنے شوہر سکران سے انہوں نے بیان کیا. جب اپنے شوہر کے نکاح میں تھی اس وقت انہوں نے، سکران جو پہلے شوہر تھے ان کے نکاح میں تھی، تبھی یہ خواب دیکھا کہ ایک دن سرکار آئے اور ان کے گردن پر پیر رکھا. تو انہوں نے اپنے شوہر سے بتایا کہ میں نے رات میں یہ خواب دیکھا. تو انہوں نے کہا اگر تم سچ کہتی ہو تو میں ان قریب مر جاؤں گا اور تم سے حضور نکاح کریں گے. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر کیا دیکھا کہ وہ تکیہ لگائے بیٹھی ہیں اور ایک چاند آسمان سے اتر کے ان کی گود میں آ گیا. اس خواب کو بھی انہوں نے سکران کو سنایا، اپنے شوہر کو. تو انہوں نے پھر وہی تعبیر بتائی. اسی دن آپ کے شوہر سکران بیمار ہو گئے اور چند دن کے بعد ان کی وفات ہو گئی، فوت ہو گئے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور مکہ میں زفاف فرمایا، شب زفاف. ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئیں. آخر عمر میں، آپ کی جو عمر آخر ہو گئی، یعنی کبیر السن ہو گئی، زیادہ عمر ہو گئی،
تو انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی. یعنی جب عمر زیادہ ہو گئی تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ ہی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. یہ ہے کہ اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میری باری میں آپ جب میرے پاس آتے ہیں میری باری میں عائشہ کو دے دیتی ہوں، میرے ہاں جس دن آنا ہوگا وہ دن آپ عائشہ کے پاس رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ایک بار، پھر کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی. ایک بار سرکار کے ساتھ حج کیا، اس کے بعد پھر کبھی باہر نہیں نکلی. کسی نے کہا کہ آپ یہیں رہ کر حج کے لیے کیوں نہیں جاتی؟ فرمایا اللہ کا حکم ہے وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، ہمیں حکم ہے کہ گھروں میں رہیں. حج ایک بار فرض تھا، کر لیا، اب دوبارہ نہیں جاؤں گی کیونکہ ہمیں پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا. سوچئے وہ حج کے لیے نہیں، ایک حج فرض تھا، کر لیا، فرض ادا ہو گیا. اب نفل حج کے لیے وہ جانے کے لیے تیار نہیں کیونکہ پردے کا حکم دیا گیا. رحمتیں اسی طرح مسلمانوں پر نہیں اتری تھیں، اسلام اسی طرح اتنا بلند و بالا نہیں ہوا تھا. مردوں سے زیادہ عورتوں نے اپنا رول ادا کیا تھا شریعت کی پیروی میں. آج عورتیں بہت آزاد ہو گئی ہیں. سوچئے. بہرحال یہ وہ خاتون ہیں حضرت سودا، بڑی ہی لمبی تندرست لحیم شہیم خاتون تھیں، بہت قداور لحیم شہیم خاتون تھیں. ان سے 5 حدیثیں مروی ہیں. بہرحال اب یہاں پر حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پردے کی پابندی کے بعد ام المومنین سودا اپنی ضرورت کے لیے نکلی، اور یہ چونکہ جسیم موٹی تگڑی عورت تھیں، انہیں جو پہچانتا تھا پردے کے بعد بھی وہ چھپ نہیں سکتی تھیں. انہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو کہا اے سودا سنو، بخدا تم ہم سے چھپ نہیں سکتے، دیکھو کیسے نکلتی ہو. حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ بات سن کر حضرت سودا لوٹ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں رات کا کھانا تناول فرما رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں گوشت والی ہڈی تھی. سودا اندر آئیں اور کہا یا رسول اللہ میں اپنی ضرورت کے لیے نکلی تھی تو عمر نے ایسے ایسے کہا. حضرت عائشہ نے کہا اللہ نے حضور کی طرف وحی کی، پھر نزول وحی کی کیفیت دور ہوئی اور وہ ہڈی حضور کے دست مبارک ہی میں رہی. یعنی ہڈی ہاتھ میں ہے اور اسی وقت وہی نکلی، اسے رکھا نہیں تھا سرکار نے. اور ارشاد فرمایا تم لوگوں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ اپنی ضرورتوں کے لیے باہر جا سکتی ہو. اب یہاں پر تبرزنا ہے، اس کا مادہ براز ہے جس کے معنی ہے اسی میدان کے اور میدان میں نکلنے کے. مسانے کی وضاحت یہاں پر ہو گئی، چوڑے میدان کو کہتے ہیں. اب یہاں پر دیکھو بظاہر تعارض ہے، غور کرو، سرسری طور پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا واقعہ یہ کی ہے، مگر یہ پتا چلتا ہے کہ واقعہ آیت حجاب سے نازل ہونے کا پہلے کا ہے، اور جو ہم نے ابھی بیان کیا وہ بھی حدیث اسی واقعے میں ہے. اس سے تصریح کی واقعہ نزول حجاب کے بعد کا ہے. اور یہ پتا چلتا ہے کہ اس واقعے کے بعد ازواج مطہرات کو باہر نکلنے سے روک دیا گیا. اور پھر یہ بتایا ابھی ہم نے کی اس کے بعد بھی قضاء حاجت کے لیے باہر جانے کی اجازت باقی رہی. علامہ ابن حجر نے یہاں فرمایا کہ ہو سکتا ہے ابتدا میں حضرت عمر کی خواہش یہ تھی کہ ازواج مطہرات رات میں بھی چہرہ چھپا کر نکلیں، ان کی یہ خواہش پوری ہو گئی. مگر پھر بھی ازواج مطہرات کے لیے ان کی غیرت نے یہ بھی پسند نہیں فرمایا کہ وہ پردے کے ساتھ باہر نکلیں، تو انہوں نے چاہا کہ اس پر بھی پابندی ہو جائے. مگر ضرورت کی بنا پر یہ خواہش پوری نہ ہوئی. پہلے حضرت عمر کی خواہش یہ تھی کہ ازواج مطہرات باہر نہ نکلیں چہرہ کھول کر، تو حضرت عمر کی جو خواہش تھی حکم اترا کہ پردہ کریں. لیکن حضرت عمر کی غیرت اور بھی گوارا نہیں کی کہ نبی کی بیویاں ہیں، عظیم گھر کی بیویاں، اس لیے پردے کے ساتھ بھی یہ باہر نہ نکلیں. اور یہ تو ایک مشکل کام ہے کیونکہ ضرورت کے لیے باہر تو نکلنا ہی نکلنا ہے، تو ضرورت کی بنا پر ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی. تو پہلا جو کہ آیت حجاب اتری کیونکہ عمر چاہتے تھے کہ نبی کی بیویاں چہرہ چھپا کر رات میں بھی چہرہ چھپا کر نکلے. بھئی چہرہ چھپانے کا حکم اس لیے ہے کہ لوگوں کی نظر نہ پڑے، پہچانی نہ جائیں. تو دن میں اگر آدمی نکلے گا تو پہچانا جائے گا بغیر اگر چہرہ چھپایا نہیں ہے، لیکن رات میں تو اندھیرا رہتا ہے، نظر نہیں آتا، تو چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں. مگر حضرت عمر کی خواہش تھی کہ نہیں، نبی کی بیویاں رات میں نکلے تب بھی وہ چہرہ چھپا کے نکلیں.
یہ ان کی خواہش پوری ہو گئی کہ نبی کی بیویوں کے احترام اور ان کی عظمت کی خاطر حضرت عمر کا کی یہ خواہش تھی. لیکن اس کے بعد جب پردے کے ساتھ نکلی تب بھی عمر کی خواہش یہ تھی کہ اس حالت میں بھی نہ نکلیں نبی کی بیویاں، مگر یہ دشوار معاملہ ہے اس لیے یہ خواہش پوری نہیں ہوئی. مگر یہ تو ایک وضاحت ہو گئی ہے نا کہ ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی. لیکن جو یہاں پر احجب نساء کا، اس سے یہ مراد ہے کہ رات میں منہ چھپائے بغیر نہ نکلے، اور پھر اس کے بعد انزل الحجاب سے مراد چہرہ چھپا کر نکلنا ہے. تو اب یہاں پر صاف ظاہر اگر یہ کیا جائے تو ایک اعتبار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دو واقعے ہیں اور دونوں حدیثوں میں حجاب کے ایک ہی معنی ہیں. بہرحال آیت حجاب نازل ہوئی اور وہ آیت حجاب تھی وقرنا فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں میں قید رہو. دیکھو وقت زیادہ ہو رہا ہے اور اس پر ذرا ہم تفصیلی کلام کرنا چاہیں گے کیونکہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں اس میں آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہوگی، تو جلد بازی میں گفتگو مناسب نہیں ہوگی وہ بھی حدیث پاک کی تشریح میں. اور یہاں اس آیت ان حدیث کے دونوں جو طرقوں کو ہم نے ذکر کیا ہے بظاہر ٹکرا رہے ہیں، اور تیزی سے جب ہم سمجھا رہے ہیں تو آپ کو الجھن ہوگی اور گفتگو اگر کی جائے تو لمبا طویل آدھا گھنٹہ اور چلا جائے گا. اس لیے یہ وقت مناسب نہیں ہے مزید توضیح و تشریح کا، تو اس پر انشاءاللہ کل کے درس میں گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت سب کو برکت و رحمت و نعمتوں سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.